بہت خراب ہے. لیکن گھر میں ایک بندہ خراب ہے. آج میں نے بہنوں سے بھی گفتگو میں یہ باتیں کی. ہماری مائیں بہنیں اکٹھی ہوئی تھیں آج صبح, ان سے بھی ایسی بہت ساری باتیں ہوئی. وہی آپ سے بھی کر رہا ہوں. آپ سے یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں پتہ ہے؟ کیونکہ بھوپال کی ایک عزت ہے پورے ملک میں, اور پھر بھوپال کے مسلمانوں کی ایک الگ پہچان ہے. نبی علیہ السلام پازیٹیو ہیں, ہم پازیٹیوٹی کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں. یہ ضروری تو نہیں کہ اب سارے ہی لوگ رات کو چائے پی رہے ہیں. بہت سارے ایسے ہیں جو اسکول نئے بنانے کی فکر میں ہیں, بہت سارے ایسے ہیں جو کالج چلا رہے ہیں, بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کر لی, بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا, مفتی بنایا, عالم بنایا. اگر ہم پچھلے 30 سال کے موازنے میں اب دیکھیں گے تو ہم پچھلے 30 سال میں آج کی دن آگے جا رہے ہیں, پیچھے نہیں جا رہے ہیں. تو یہ جو آگے جانے کی رفتار ہے اس کو اور تیز کرنا ہے, کم نہیں ہونے دینا. کریں گے تیز انشاءاللہ. تو گھر میں ایک بندہ خراب ہے, اس کو گھر سے نکالیں گے؟ نہیں نکالنا. گھر میں ایک بندہ خراب ہے, وہ کون ہے پتہ ہے؟ وہ میں خود ہوں. آپ خود ہیں وہ. آپ اندازہ تو لگائیں, آپ جب گھر میں زیادہ طوفان بدتمیزی کا عروج کرتے ہیں, ماں بھی پریشان, بیوی بھی پریشان, بچے بھی پریشان, اگر اسی میں آپ صبر کا مظاہرہ کریں, تحمل کا. یار مرد کس کو کہتے ہیں بتاؤ تو صحیح. اصل میں تم مولویوں کے پاس جاتے نہیں حضرت, یہ علماء کے پاس صحبت میں بیٹھتے نہیں. قرآن حدیث پڑھیے. مرد کس کو کہتے ہیں؟ مرد وہ نہیں ہے جو 500 لوگوں کے بارات میں لے گیا, 4 چکے کی کار میں سسر صاحب سے لے کے اور دلہن لے کے گھر کو آ رہا ہے. مرد وہ ہے جو نکاح کے موقع پہ اپنی طرف سے مہر معجل دیتا ہے, جس کو ٹوکن آف لو کہتے ہیں. اس بات کی ضمانت یہ پکڑو پیسے اور جا کے اندر پیش کر دو کہ میں پیشگی طور پر تمہیں شہزادی تسلیم کرتا ہوں, ساری زندگی تمہارے ناز و نخرے اٹھانے کے لیے تیار ہوں. مرد اس کو کہتے ہیں جو بیوی سے وعدہ کر لے کہ میں تیرے نکاح, تو میرے نکاح میں آ گئی تو قبر کی لحد تک اس وعدے کو نبھاتا ہے. جو درمیان میں چھوڑ کے بھاگ جائے وہ مرد پورا نہیں ہوتا ہے. مرد اس کو کہتے ہیں. مرد وہ تھوڑی ہے جو زیادہ اچھے کپڑے پہنے, بہترین گھڑی, بہترین گاڑی. نہیں, جو غریب کے ساتھ, مظلوم کے ساتھ, اپنے سے کم تر کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ پیش آتا ہے, یقیناً وہی بڑا خاندانی آدمی, کیونکہ اس کے اندر لچک موجود ہے, اس کا قد بڑا ہے, وہ جھک کے مل رہا ہے. اسی لیے تو جھک کے مل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑا قد عطا کیا ہوا ہے. ہم نبی علیہ السلام کی امت ہیں. یہ نہیں اسلام چاہتا. میں 2 ٹوک لفظوں میں کہتا ہوں, قرآن نے بھی کہا ہے کہ کوئی دین میں زبردستی نہیں. بہت سارے غیر مسلموں کو غلط فہمی کہ جو مسلمان تھا کہتے پوری دنیا مسلمان ہے. نہیں, اسلام نے کہیں کوئی پابندی نہیں لگائی کہ ہر بندہ دین میں آ جائے. لیکن ہاں, اسلام یہ چاہتا ہے اپنے ماننے والوں سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلف وفاداری لینے والوں سے, اسلام آپ سے یہ چاہتا ہے, مسلمانوں سے یہ چاہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے کوئی غیر مسلم اسلام کو برا نہ کہے. کوئی غیر مسلم کی بیٹی یا ہماری بیٹی یہ نہ کہے کہ محمد شفیع اور وہ جنید روزانہ گلی کی نکڑ پہ کھڑے ہو کے اس وقت تک ہمیں دیکھتے رہتے ہیں جب تک ہم گلی کی نکڑ نہ پار کر لیں. کوئی بیٹی اگر یہ کہتی ہے تو پھر آپ مجرم ہیں اللہ اور اس کے رسول کے, کیونکہ وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ 2 لوگ کھڑے, وہ یہ کہتی مسلمانوں کے 2 لڑکے وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. اسلام یہ آپ سے چاہتا ہے. اسلام کی فوٹو دیکھی آپ نے؟ فوٹو دیکھی ہے اسلام کی بھائی آپ نے؟ ارے بولو ہاں یا نہ, فتویٰ تو آپ دے ہی دیتے ہو. اگر ہم جیسا کوئی کہہ دے گا فوٹو ہے تب بھی فتویٰ دے دو گے چائے کی دکان میں جا کے. اسلام کی کوئی فوٹو نہیں ہے. لیکن آپ کے موبائل میں جو آپ سیلفی کھینچتے ہیں اس کو غور سے دیکھیے, غیر مسلم دوستوں کے نزدیک وہ اسلام کی تصویر ہے.
ہمارے غیر مسلم ہم وطن لوگوں کے نزدیک وہ اسلام کی تصویر ہے. اس تصویر کو دیکھ کے پوچھو نا کہ یہ تصویر ایماندار کی ہے یا بے ایمان کی ہے, یہ تصویر ایک صوفی آدمی کی ہے یا شرابی کی ہے, یہ تصویر ایک ٹھگ کی ہے یا بہت بڑے دیانتدار کی ہے. اس تصویر کو بار بار دیکھیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس تصویر میں کمی ہے تو اس کا سنگھار کیجئے. اس میں اگر ایمانداری کی کمی ہے تو ایمانداری کا رنگ پیدا کیجئے. اس میں شرم و حیا کی کمی ہے تو شرم و حیا کا رنگ اس میں پیدا کیجئے. اس کی زبان میں سختی ہے تو اس کی زبان میں نرمی پیدا کیجئے. اس کی آنکھوں کے اندر شرارت ہے تو اس کی آنکھوں کے اندر شرم و حیا پیدا کیجئے. اس تصویر کو دیکھیے, کیونکہ لوگ اسی تصویر کو دیکھ کے آپ کا اندازہ لگاتے ہیں. وہ مسجد میں نہیں جاتے, ان کو قرآن پڑھنے کوئی نہیں جاتا پڑھانے کے لیے, لیکن وہ مسلمانوں کو جانتے ہیں کیونکہ کچھ مسلمان ان کے ساتھ پڑھتے ہیں اسکول میں, کچھ مسلمان ان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں, کچھ مسلمانوں کے گھر میں وہ کام کرتے ہیں, کچھ مسلمان ان کے گھروں میں کام کرتے ہیں. اس لیے وہ اسلام کو, رسول اللہ کو ان مسلمانوں کی شکل سے دیکھتے ہیں.